چلیں جی، سب سے پہلے ہے میننگ آف پرافٹہوڈ کیا ہے بیسیکلی. تو دو طرح کے ورڈ یوز ہوتے ہیں جی. ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. نبی جو ہوتا ہے اس میں اور رسول میں فرق، ایک تو یہ میننگ کے لحاظ سے تو ہے ہی. جیسے چلے ہم لوگ پہلے اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. رسول جو ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے امبیسڈر، یعنی سفیر، پیغام رساں، ڈاکیا. آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک میسنجر کے طور پہ آپ، ٹھیک ہے، یعنی ایک پیغام دینے والا. رسول کا معنی ہوتا ہے. جبکہ نبی کا معنی ہوتا ہے جو کہ کسی ان سین کی خبر دے، یعنی غیب کی خبر دینے والے کو ہم لوگ نبی کہتے ہیں. obviously اللہ کے بارے میں جو بتا رہا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کو ہم انسان نہیں دیکھ سکتے. تو نبی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ خدا ہے. تو لہذا پھر ہم اس نبی کی گواہی کی بنیاد پہ ہم کیا اللہ کو ماننا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کے معنی کے لحاظ سے فرق ہے. لیکن ویسے جو رسول ہوتا ہے اور نبی جو ہوتا ہے اس میں بھی فرق ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. رسول جو ہوگا تو رسول کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کیا ہو، نبی ہو. تو رسول کے اندر نبی کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں اور رسول کی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی. جبکہ جو نبی ہوتا ہے نا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو. ٹھیک ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. اوکے، جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا. نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا. نبی جو ہوگا اس کے پاس کوئی شریعت نہیں ہوتی. سب سے اہم فرق ہے، اس کے پاس شریعت نہیں ہوتی، یعنی یہ شریعت نہیں لے کے آتا. جبکہ رسول کے پاس شریعت ہوتی ہے اپنی. ٹھیک ہے، اس کے پاس کیا ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے. تو یہ ان میں بیسک فرق ہے. نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوری یہ عقیدہ آخرت یہاں پہ غلط پٹ ہو گیا. عقیدہ بیسیکلی رسالت آنا تھا. ہاں جی، عقیدہ رسالت جو ہے اس کی جو تعریف ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اسلام میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے ان سب پر ایمان لانا کیا کہلاتا ہے، عقیدہ رسالت. یعنی بلیونگ ان دا نبوت اینڈ رسالت آف آل دا پروفٹس فرام حضرت آدم علیہ السلام ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس یقین کو، اس بلیف کو ہم لوگ کہتے ہیں عقیدہ رسالت. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کا کانسیپٹ ہے عقیدہ رسالت کا. یعنی یہ آپ اس کی جو اسلام میں اس کی تعریف ہے وہ اس کی لکھیں گے اس طرح سے. اب اسلام میں جو نبوت کا کانسیپٹ ہے یا رسالت کا جو کانسیپٹ ہے ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اس کی مطلب رسول کی کیا یعنی لیمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں. کچھ رسول جیسے کہ سب سے پہلا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا. ٹو ایوری نیشن ایٹ لیسٹ ون پروفٹ. یعنی اللہ نے 1,24,000 انبیاء جو تھے وہ بھیجے ہیں. تو اس میں یہ بات کی ہے کہ ہر قوم کی طرف ایک نبی آیا. کیا جی، ہر قوم کی طرف ایک نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یعنی یہ آیت جو ہے اس کی سورہ فاطر جو ہے 24 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کہ ہم نے ہر امت کی طرف جو ہے ہم نے ڈرانے والا بھیجا ہے. ٹھیک ہے، نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈرانے والا. تو یہ نذیر جو ہوتا ہے یہ نبی ہی کی ایک خصوصیت ہے، یہ ایک صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف ایک نبی، ایٹ لیسٹ ایک، کئی امتیں ہر، یہاں پہ ورڈ امت کا مطلب کیا ہے، قوم. ٹھیک ہے، ہر قوم کی طرف ایٹ لیسٹ ایک نبی ضرور بھیجا ہے. تو یہ ایک آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. تو سب سے پہلا کیا تصور ہے کہ اسلام میں یہ بلیف ہے کہ ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف ایک نبی ضرور آیا ہے. ٹھیک ہے، پھر جی یہ ہے کہ کچھ نبی جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک قوم کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو بات پہلے ہم نے کر چکے کہ ہر امت کی طرف نبی اللہ نے ضرور بھیجا ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف نبی نہیں آیا.
نو ڈاؤٹ قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء ہیں جن کا نام آتا ہے. MCQs بھی ہے یہ آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں. MCQs ہے کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے, تو وہ کتنے ہیں جی 25 پروفٹس ہیں جن کے نام صرف قرآن مجید میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, 25, باقی اوور آل جو ہیں 1,24,000 ہیں. تو ہمیں جن کا پتہ ہے وہ کتنے ہیں, 25 ہیں جو اسلام کے یا قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کچھ انبیاء جو تھے وہ صرف اور صرف ان کا کیا تھا, وہ صرف ایک اسپیسیفک قوم کے لیے تھے. کچھ کیا تھے, اسپیسیفک, صرف ایک خاص ایریا کے لیے, خاص ریجن کے لیے تھے. یعنی ون پروفٹ ون نیشن, یعنی ایسا تھا کہ ایک نبی ہے تو اس نے صرف اس کے لیے کیا تھا کہ وہ اس کو, یعنی آپ اگزامپل لے لیں گے, ایک نبی جو ہے وہ ایک صرف سٹی ہے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا سٹی ہے اس کی طرف آیا, تو یہ ایک سٹی جو ہے اس کے لیے یہ ایک نبی ہے اسپیسیفک. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس کے لیے تصور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن ہم نے اس کو انشور کیا, یعنی جب بھی ہم نے رسول بھیجا تو ہم نے اس کو انشور کیا کہ کیا ہو, وہ اسی قوم کی زبان سے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم نے یہ, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر نبی جو ہے, یعنی وہ جب کسی امت کی طرف یا کسی قوم کی طرف جائے تو وہ اسی زبان, اس قوم کی زبان بولنے والا ہو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس اسپیسیفک قوم کے لیے ہے وہ نبی. ٹھیک ہے, تیسرا جی تصور یہ ہے کہ کچھ نبی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام امت کے لیے ہیں, وہ تمام امتوں کے لیے, آپ کہہ لیں تمام قوموں کے لیے ہیں, پوری انسانیت کے لیے ہیں, ہول ورلڈ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ فرما دیجئے اے انسانوں, یہاں پہ ورڈ کا یوز ہوا انسانوں, یہاں پر اگر آتا نا یا ایھا العرب, ٹھیک ہے, عرب والے کو بات کی جاتی تو پھر تو یہ تھا کہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے, یا یہ کہا جاتا کہ مکے کے لوگوں, پھر بھی تھا. یہاں پر بات کی گئی کہ تمام انسان, تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ تیسرا جو تصور ہے رسالت کا وہ کیا ہے کہ ایک رسالت عمومی, اس کو کیا, اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے جی رسالت عمومی, اس کو کہتے ہیں ہم جی. ٹھیک ہے, رسالت عمومی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ جس میں آپ نے تمام یعنی تمام لوگوں کے لیے آپ کو جو ہے نبی کنسیڈر کیا گیا. چلیں جی نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں عقیدہ رسالت کی انسانی زندگی میں اہمیت کیا ہے. یعنی کہ آپ ایسا کہہ لیں کہ انسان جو ہے اس کو اس کے لیے کتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجنا ضروری سمجھا. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر یہ اللہ نے ایک منصب رکھا ہے نبوت کا, انبیاء بھیجے ہیں, اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انتظام کیا ہے, تو اس منصب کے انتظام کرنے کی انسانی زندگی میں اہمیت کیا ہے, تو کوئی تو وجہ ہوگی نا, اللہ نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے, تو اس اہتمام کی ہم لوگ وجہ دیکھتے ہیں یا اس کی کہہ لیں کہ اہمیت دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سینڈ پروفٹس ٹو ایوری نیشن فار گائیڈنس. سب سے پہلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو نبی جو بھیجے ہیں وہ کس لیے بھیجے ہیں, ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے, نبی یہاں پہ آپ لکھ لیں ہر قوم, ہاں جی یہ آپ لکھ لیں ہر قوم کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیں. تو ہر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی یعنی قوموں کی جو رہنمائی ہے, ان کی ہدایت کے لیے, ان کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے, ٹھیک ہے, ان کی گائیڈنس کے لیے بیسیکلی رسول جو ہیں وہ بھیجے ہیں. تو سب سے پہلی اہمیت کیا ہے, یہ قرآن مجید میں یہ پہلے بھی ہم آیت دیکھ چکے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, کہ ہم نے ہر امت کی طرف جو ہے نا, آپ سے پہلے ہر امت کی طرف ایک نبی بھیجا ہے. تو وہ کیا مقصد تھا اس کا جی, ان کا مقصد ان کی گائیڈنس تھی. دوسری جو اس کی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے نا, یعنی ہم اب دیکھیں اگر یہ اتنا اہم ہے, اب میں نے جیسے بات کی نا کہ اس کی اہمیت ہے, تو اہمیت ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا, جب اس پہ ہم زور دیتے ہیں. جیسے کہ اسلام میں اب بات کی گئی والدین کی عزت کی, کہ والدین کے سامنے آپ اف بھی نہ کرو. تو اب یہ جو
یعنی یہ جو حکم ہے، اس حکم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی عزت کی کیا ہے، اہمیت ہے۔ اسی طرح عقیدہ رسالت کی بھی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقیدہ رسالت پر ایمان نہ لے کے، تمام انبیاء پر ایمان نہ لے کے۔ تو اس کی اہمیت کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسولوں پر، یہ سورہ بقرہ میں آمن الرسول، رسولوں پر، بما انزل، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے، والمؤمنون، اور وہ مومن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے اور ان پر جو کچھ نازل ہوا، ان سب کے حق اور سچ ہونے پر ایمان لانا کیا ہے، یہ ہے جی ایمان، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اہمیت کیسے ہمیں پتہ چلی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان قبول کرنا، یعنی اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا ایمان قبول ہی نہیں ہے جو کہ میرے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، ان کو سچا یا ان کو حق پہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے، تمام انبیاء جو تھے ان کے درجات مختلف تھے، یہ بھی اہمیت میں آ جاتا ہے۔ کیسے کہ درجہ جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی، یعنی ایک ہی قسم کے یا ایک ہی درجے کے یا ایک ہی طرح کے معجزے رکھنے والے یا ایک ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی کے، ایک طرح کے علم والے، ایک طرح کی جو ہے کہہ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی تقریر کرنے والے، جن کے پاس ایک طرح کی کمیونیکیشن سکلز ہوں، وہ اس طرح کے رسول ایک ہی طرح کے بھیج سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف رسول بھیجے، تمام کے درجات مختلف رکھے، کچھ کو کوئی معجزہ دیا، کچھ کو کوئی معجزہ دیا۔ تو اس کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ ہر قوم جو ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف معجزے دیے، مختلف درجے، مختلف علوم دیے، تاکہ وہ ہر قوم کو ان کے لیول پہ آ کے ان کو تبلیغ کریں، ٹھیک ہے، ان کے مقام پہ آ کے تبلیغ کریں۔ اب اس کی میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا، ان کے دور میں نا یہ جو موسیقی تھی، موسیقی بہت زیادہ وہاں پہ پسند کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ساؤنڈ تھا اس کے اوپر کنٹرول دیا ہوا تھا کہ وہ مختلف آوازوں پہ ان کا کنٹرول تھا، اور وہ جب تورات کی جب تلاوت کرتے ہوتے تھے نا، تو وہ لوگ جو تھے ان کی طرف راغب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں اتنی جو ہے وہ موسیقی رکھی ہوئی تھی، کلیئر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا؟ سب سے بڑا معجزہ جو ہے، آج میں اگر بات کروں، قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد جو اگر اور بھی بات بتاؤں تو جو معجزہ معراج ہے، آپ کا سفر معراج جو ہے، وہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو ہم نے آپ لوگوں نے جنرل سائنس میں پڑھا ہوگا کہ کائنات بہت بڑی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز اینڈ سٹارز ہیو بین ڈسکورڈ، لیکن ابھی تک اس کائنات کا اینڈ نہیں کسی کو پتا چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ میں کہاں پہ گیا؟ میں عرش معلیٰ پہ گیا۔ تو ابھی تک تو کسی کو پہلا آسمان تک نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ پھر اسپیڈ آف لائٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں، جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ جب آپ اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے موو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی آپ کی سفر معراج جو ہے اس میں کہتے ہیں جی آپ جب گئے تھے تو واپس آئے تو بستر گرم تھا، اسی طرح سب کچھ۔ تو وہ بھی ایک، یعنی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزے دیے، اور اس قوم کے لوگوں کے جو ذہنی سطح تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کی اہمیت میں شامل ہے کہ اللہ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزے دیے۔ پھر یہ آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو جو ہے نا وہ فرض قرار دے دیا، اس کا حکم دے دیا کہ اس نبی پر اگر آپ ایمان نہیں نہ لاتے تو سب گئے۔ کیونکہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، اہل کتاب، قرآن مجید میں ان کو بھی ایمان والا کہا گیا بہت ساری جگہوں پہ۔ سورہ مائدہ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو وہاں سے ان کو وہ جو آگے سورہ مائدہ کی آپ پہلی آیت جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں تو اس میں ان لوگوں کو، اہل کتاب کو ایمان والے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آیت ہے وہاں سے تو کیا ہمیں پتہ ثابت ہوا پھر کہ
ایمان والے جو تھے اہل کتاب بھی ایمان والے تھے، کیونکہ اللہ پر، کتابوں پر اور پچھلے انبیاء پر وہ ایمان رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ ایمان والے تھے. لیکن پھر اگلی شرط کیا لگا دی کہ اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو آپ کا پچھلا ایمان بھی جاتا رہے گا. تو وہ اب جو ایمان لانا مطلب عقیدہ رسالت کی اہمیت کا ہمیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی اگر آپ جو میرے ابھی لیٹسٹ میرے احکام جو ہیں، میری جو لیٹسٹ انجیکشن جو ہیں، ان پہ اگر آپ نہیں نا ان کو نہیں مانو گے تو پیچھے جتنا بھی مان رہے ہو سب ضائع ہو جائے گا. کلیئر ہے؟ تو اہل کتاب جو تھے وہ اہل ایمان اس وقت تک ان کا اہل ایمان ہونا یا ایمان والے ہونا، ان کا مومن ہونا ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول پر. رسول ہی ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، سورہ نساء 136 آیت. تو یہ بھی بڑی اہمیت کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو احکام ہیں وہ دور جدید کے ساتھ جو ہے لیٹسٹ آپ کہہ لیں کہ ایڈیشن آف رولز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمایا تو فرمایا کہ اب اس پہ ایمان لاؤ گے تو پھر آپ کا ایمان قبول کیا جائے گا. پھر یہ آ جاتا ہے کہ یہ اسلام کے جو بلیف سسٹم ہے اس کا بیسک انگریڈینٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یعنی پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ فرض ہے، عقیدہ رسالت جو ایمان کی شرط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ وہی بات ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح لکھ بھی سکتے ہیں حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا on asking about ایمان, the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said ایمان is to believe in Allah, his angels, his books, his prophets and the hereafter, the good or the bad fortune. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا، تو آپ نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. اینڈ دا گڈ آر بیڈ فارچون، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا جی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ بہت زیادہ آج کل لبرل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس چیز سے متنفر ہو چکے ہیں کہ یہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، جو کرو گے وہی ہے سب کچھ. تو وہ بھی بات ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس چیز پہ یقین رکھنا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ پاسبل ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ نہیں سوچ کے بیٹھ جانا کہ بھئی میری تقدیر میں شاید ایسا لکھے ہی نہیں تو لہٰذا میں کوشش ہی نہیں کرتا. یہ غلط ہے. آپ یہ جو اچھی اور بری تقدیر کا جو ہے نا، اس کو میں تھوڑا ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. اچھی اور بری تقدیر کا جو ایمان ہے وہ ماضی پر اپلائی ہوتا ہے، مستقبل پہ اپلائی نہیں ہوتا. یعنی اگر ماضی میں آپ کوئی چیز اچیو نہیں کر پائے، آپ ایک جاب ہنٹ کر رہے تھے لیکن آپ کو نہیں ملی، آپ ایک ڈگری کرنا چاہ رہے تھے آپ نہیں کر پائے، آپ ایک ایگزام کلیئر کرنا چاہتے تھے آپ نہیں کر پائے، کسی سے شادی کرنا چاہتے تھے آپ نہیں کر پائے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا. لیکن مستقبل کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. مستقبل کے بارے میں کیا حکم ہے کہ آپ ہر رستہ ایکسپلور کرو، ہر جگہ پہ آپ اپنی طرف سے کوشش کرو. اگر آپ کو مل جائے تو آپ سمجھنا کہ یہ میری تقدیر ہے، اگر نہ ملے تو سمجھو کہ میری تقدیر میں نہیں تھا. تو یہ چیز ہے. تو ماضی پہ اپلائی ہوتی ہے اچھی اور بری تقدیر، مستقبل پہ نہیں ہوتی. یہ ٹیکنیکل بات ہے، اس میں ویسے لکھنے والی نہیں، آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے بتایا. تو عقیدہ آخرت کا کیا اسلامی عقائد میں جو ہے جو پرافٹ ہوڈ پہ ایمان لانا کیا ہے، بیسک انگریڈینٹ ہے. اچھا جی، اس میں نا پیپر میں بعض اوقات ایسے آ جاتا ہوتا ہے کوسچن پی ایم ایس میں، سی ایس ایس میں، کہ وہ کہتے ہیں جی آپ what are the basic beliefs in Islam and their importance in human life. ٹھیک ہے، تو یہ جی آ جاتا ہے اس میں. تو اب پیپر میں یہ کوسچن آتا ہے، آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے یہ اس حدیث سے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث میں یہ جتنے بھی آپ کو بلیفز نظر آ رہے ہیں نا، سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان. دوسرا کیا ہے؟ فرشتوں پر. تیسرا کیا ہے؟ کتابوں پر. چوتھا کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا سوری پروفٹس پر، پھر عقیدہ آخرت، پھر اچھی اور بری تقدیر. تو یہ سارے ان کو ون بائی ون آپ نے ڈسکس کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے اس میں جب ہم نے بلیف ان اللہ کی بات کرنی تو اس میں آپ نے توحید کو ڈیٹیل میں لکھ دینا ہے. فرشتوں کی بات کرنی تو 4 مشہور فرشتے جو ہیں ان کے نام آپ کو سب کو پتہ ہے، وہ آپ نے لکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آ جاتا ہے کتابوں پر، تو 4 مشہور کتابیں جو ہیں ان کے نام لکھ دو. پھر جی پروفٹس جو ہیں، چند ایک پروفٹس کے نام آپ لکھ دینا. عقیدہ آخرت یہ تو ہم نے ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کرنا ہے. اسی طرح اچھی اور بری تقدیر وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی. تو یہ آپ نے ون بائی ون ان کو جو ہے جو یہ تقریباً بنتے ہیں جی 1 2 3 4 5 6 بنتے ہیں. 6 کو آپ نے کیا کرنا ہے، ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے، اور پھر ان کی اہمیت لکھ دینی. اہمیت وہی ہے جو ہم لوگ عقیدہ توحید کے لیے کی ہے یا عقیدہ رسالت کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کی یہی اہمیت جو ہے آپ نے ادھر بھی لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے آپ لوگ اس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے نیڈ آف بلیف ان پروفٹہڈ. اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اہمیت، اب اس کی ضرورت پہ آتے ہیں. ضرورت تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسانوں کو جو ہے ان کی مقصد تخلیق بتانا جو ہے وہ ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. یعنی ہم لوگ بات کر چکے ہیں لیکچرز پہلے میں، اس میں نے بتایا تھا کہ انسان جو ہے اس کا عقل جو ہے وہ کیا ہے، ناقص ہے. اس کا علم کیا ہے، علم ناقص ہے. اس کا علم جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے علم کی لمیٹیشنز ہیں، لمیٹڈ علم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا علم جب لمیٹڈ ہے تو اس کو جب اس کے جو سوالات ہیں جو میں نے اس میں پہلے لیکچر میں بتائے تھے، وہ ان سوالات کے اس کو جوابات چاہیے. اب وہ جوابات جو ہوتے ہیں وہ اس کو عقل نہیں پرووائڈ کر سکتا، کیونکہ عقل جو ہے وہ کس پہ بیس کرتا ہے، وہ 5 سینسز پہ بیس کرتا ہے، حواس خمسہ پہ بیس کرتا ہے. اب 5 سینسز جو ہیں ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، ایک خاص فریکوینسی سے کم اور زیادہ فریکوینسی کی آواز سن نہیں سکتے. ہم جو ہے بولنے کی بھی ہماری جو طاقت ہے وہ بھی لمیٹیڈ ہے، سونگنے کی طاقت ہماری لمیٹیڈ ہے، ٹچ کرنے کی لمیٹیڈ ہے. کلیئر، ہم آگ کو جیسے ٹچ نہیں کر سکتے، گرم چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے ہماری لمیٹیشنز کی وجہ سے کیا ہے، ہمارا علم، ہمارا عقل، سب کچھ کیا ہے، ناقص ہے. تو اب انسان کو جب مقصد تخلیق پتہ کرنا ہے تو پھر وہ ڈارون سے تو نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، وہ کسی عقل پہ کی بنیاد پہ کیے ہوئے فیصلے پہ، بگ بینگ تھیوری کے بیس پہ تو نہیں لے سکتا. وہ کیسے لے گا؟ اس کو پھر پروفٹ کسی نبی کے پاس جانا پڑے گا، وہ نبی کی تعلیمات سے لینا پڑے گا. کلیئر ہے؟ تو مقصد تخلیق جو ہے وہ انسانی عقل کی بنیاد پہ، سائنس کی بنیاد پہ ہمیں نہیں مل سکتا، کیونکہ سائنس جو ہے وہ کس پہ بیس کر رہی ہے، 5 سینسز پہ. تو اس وجہ سے اس پہ ہم بیس کریں گے تو ہمیں صحیح مقصد تخلیق نہیں مل سکتا. تو یہ سب سے پہلی بات. دوسرا اس کی جو اہمیت ہے، ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ نے جو مقصد تخلیق رکھا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، 2 لوگ ہو سکتے ہیں نا. اللہ نے مقصد تخلیق بتا دیا جی، پرپز آف لائف، اللہ نے پرپز آف لائف جو ہے وہ اللہ نے کیا کیا ہے، بتا دیا ہے. اب 2 طرح کے لوگ ہوں گے جی، ایک جو ہے عمل کریں گے، ایک جو ہوں گے نافرمانی کریں گے. چلیں جی، ایک عمل کرنے والے اور ایک نافرمان. اب نافرمان جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، پنشمنٹ، سزا. ٹھیک ہے، جبکہ اس کو کیا ملنا چاہیے، ریوارڈ ملنا چاہیے. اب یہ کام کرنے کے لیے بھی آپ نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی جب آئے گا تو وہ بتائے گا نا بھائی، اگر آپ مقصد تخلیق کو ڈھونڈو گے، اس پہ عمل کرو گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا، اور اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب ہے کہ آپ کیا تھے، بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، یعنی خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. تو وہ اسی وجہ سے ہے. تیسری جو اس میں چیز آ جاتی ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی درستگی کے لیے بھی نبی چاہیے ہوتا ہے. کیسے جی؟ اب انسان جو ہے اس نے ایک تو بات ہم نے کر لی نا کہ اس کو جب مقصد تخلیق ہم نے بتا دیا تو اب انسان کیا کرتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے. اس کو اب بار بار کیا ہے، اس کو وہ بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ آج کے دور میں اب نبی نہیں آ رہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا تھا، ایک خاص ڈیوریشن کے بعد، عرصے کے بعد جب ایک نبی چلا جاتا تو ایک اور نبی آتا تھا. وہ پھر کیا کرتا تھا، پچھلے نبی کی جو باتیں تھیں ان کو لوگوں کو دوبارہ یاد کرواتا تھا، دوبارہ تبلیغ کرتا تھا.
تو آج کے دور میں بھی یعنی نبی کے جو ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو بار بار کیا کیا جائے، یاد کروایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کے کیا ہو جائے کہ امال سے اگر وہ سیدھے رستے سے ادھر ادھر تھوڑے بھٹکے ہیں تو وہ سیدھے رستے پہ آ جائیں گے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ انسان کے جو کوسچنز ہیں، کیوریز جو ہیں، ان کا حل. پہلے تو ہم نے مقصد تخلیق ایک کوسچن کی بات کی ہے نا، اب اور بہت سارے کوسچنز ہیں جی. آج کے دور میں انسانوں کے پاس بہت سارے جی بھی کہ انسان کی آخر پیدائش کہاں سے ہوئی جی انسان کی. بگ بینگ تھیری کے مطابق یہ باقی جو تھیریز ہیں بھی یہ خود بخود ہی جو ہے کائنات بن گئی. یہ اس طرح سے تو ہمیں سوال کا جواب تو نہیں ملتا، کیونکہ خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک بہت بڑی عجیب سی تھیری نکلی ہوئی ہے جی، یہ نا ابزرڈنیس کے نام پہ، یعنی سب کچھ فضول میں ہے. کائنات جو ہے وہ کیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، فضول ہے سب کچھ. تو یہ بھی جو ہے اس طرح کی بھی تھیریز آئی ہوئی ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اسکول آف تھاٹس موجود ہیں ویسٹ میں. اگر آپ پڑھیں لٹریچر تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو بتا یہ میں رہا ہوں کہ اب رسول جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے سوالوں کے جوابات دیتا ہے. جب انسان پوچھتا ہے کہ یہ انسان جو ہے سب سے پہلا انسان کیسے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بتا دیا کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے. اور پھر مقصد بھی ہمیں بتایا کہ میں اسے اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا تھا. یہ ساری چیزیں بتائیں. پھر پورا ایک نا پوری سٹوری ہے موجود قرآن مجید میں، ڈیٹیل میں سب کچھ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانوں کے بیسیکلی کوسچن سے جن کو بار بار ایڈریس کیا گیا، ٹھیک ہے. تو انسان کی سائیکالوجی کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ، اب دیکھ لیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ نا سائیکالوجی جو انسان کی سائیکی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ سے وہ آپ نے لکھنی نہیں، ویسے آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو نا مشکل میں ڈالتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بڑی دعائیں کرتا ہے، بہت منتیں سماجتیں کرتا ہے، بڑے وہ جیسے بچوں کے پیپر قریب آتے ہیں نا تو سارے جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ بھی سین ہو جاتا ہے. تو یہی جو ہے انسان جو ہے جب اس پہ مشکل آتی ہے تو وہ اسلام کی طرف نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جیسے تھوڑی سی آزادی ہوتی ہے، ایگزامز ختم ہوتے ہیں، پھر وہی شیطان کے بیلی بن جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں پھر سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو بتا یہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے اس کے جو سوالات ہیں، اس کی سائیکی جو ہے، اس کی تخلیق جو ہے، اس کے پرپز آف لائف جو ہے، یہ سارے کوسچنز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ، اور پھر زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ سارے سوالات کے جواب جو ہے یہ نبی جب آتا ہے تو تب ملتے ہیں. پھر یہ آ جاتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے نا، کوئی بھی انسان، اس کو رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے. اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ رول ماڈل. اب رول ماڈل بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ رول ماڈل کا انسان کے لیے ہونا کتنا ضروری ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا ہمیشہ کسی رول ماڈل کو فالو کرتا ہے، ہمیشہ کسی مثال کو دیکھتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فیملیز ہوتی ہیں جن کے بچے سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ فیملیز ہوتی ہیں جن کے کوئی بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے، ایک آدھ کو پڑھا ہوتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان کی جس فیملی کے سارے بچے پڑھے ہوتے ہیں ان کا کوئی بڑا جو ہوتا ہے نا، وہ اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہوتی ہے، سارے بچے جو ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے اس جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو سارے اس طرح مطلب پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. بھی یہ میرا کزن تھا، یا یہ میرا ماموں ہے، یا انکل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے مطابق میں نے اس طرح بننا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سارے بچے پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پوری فیملی جو ہے وہ سدھر جاتی ہے. تو رول ماڈل جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح اب یہ ایک اگر آپ کی فیملی میں کوئی آپ کا ماموں، چاچو یا آپ کا والد بھائی جو ہے، وہ تو رول ماڈل آپ کو ایک اسپیسیفک فیلڈ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ایک جنرل رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرے جائے. تو وہ اس کے لیے اللہ نے پھر نبی بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ آپ کیا ہیں، بہترین رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی نبی جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے.